جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے. آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں, جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے, اتنا عطا فرمائیں گے, اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے. شیخ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے, آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے, کوہ لبنان کا کاغذ. جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے. آپ چھوٹے سے لفظ کہہ رہا ہوں, جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے, اتنا عطا فرمائیں گے, اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے. وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا, وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا, وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا, وہ ذریعہ بن جائے گا. اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے. اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں. دیکھیں, الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں. الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں. آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں. حقیقت کو غور سے سنیں. یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا, یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے. کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا, بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا, کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں, بہت زیادہ. حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا نبی پیارا ہوں, بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں, تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے. تو آپ نے فرمایا داؤد میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ, میرے بندوں کو میرے قریب کرو تو میرے اور پیارے ہو جاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا پیارا بننے کے لیے, محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو, غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو. کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے, دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے. جب غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی. ایک میرا دوست بنا دے گی, اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا, اتنا سارا تجھے ملے گا. یہ بندہ مالدار اور تمنگر بن جائے گا. دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شانہ تجھے لوگوں میں عزت دیں گے, وقار دیں گے, شان و شوکت دیں گے اور ہر دل عزیز کر دیں گے. صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے, اپنی سوچ سے نکلا ہے, میری جنت ہو, میری قبر ہو, میری آخرت ہو, بس اور کوئی جائے نہیں. اور میں کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے. اب آپ میت کی دعا دیکھیں, اللہم اغفر لحینا, حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی. اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے, ومیتنا, جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے. میت سامنے پڑا ہے, این سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی. پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو, پھر میتوں کے لیے, وشاہدنا جو موجود ہیں, وغائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں, وصغیرنا وہ چھوٹے ہیں, وکبیرنا وہ بڑے ہیں, وذکرنا وہ مذکر ہیں, وانثانا اے اللہ جو مؤنث ہیں. یہ دعا مانگ کے پھر کہتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, اے اللہ زندگی گزارنا تو کملی والی کی غلامی میں, ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے. جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے, جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے, دوسروں کے لیے چاہتا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں, تو مجھے ملے, مجھ سے کہنے لگے ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا, اور مجھ سے کہنے لگے اتنے آگے نکل گئے, وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے, تو نے چھپایا میں نے بتایا, بس تو نے چھپایا میں نے بتایا. کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے. اچھا میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں. چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورت وضحا کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے. ہنس پڑا, ہاتھ پہ ہاتھ مارا, کہنے ہاں ہے. میں نے کہا وہ بتا دو. بتاؤں گا, میں نے کہا بتا دو فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی. اچھا وہ پہلی بات وہ بھول گیا. میں نے کہا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں. باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورت وضحا کا عمل بتاؤ. نہیں بتایا. میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے. میں سورت یہی وضحا کا عمل, میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری. میں کہا پتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے. میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا ہے میں بتاتا. تو مدد اس کے مطابق آتی ہے. اللہ کو اپنی مخلوق اپنے بندے پسند ہیں, جو اپنے بندوں کو اللہ کی بندوں کے راحت کو سوچتا ہے, جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے, اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے. ہو بھلا کر بھلا, ہو بھلا سو بھلے کا بھلا, بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا. اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اب اس کے لفظوں پہ غور کریں. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے, اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دے. اللہم ارحم امت محمد, اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما, رحمت فرما, مغفرت فرما. اللہم اصلح امت محمد, اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے, پریشانیاں دور کر دے. اللہم استر, اللہ ان کے پردے رکھ دے, امت محمدیہ کے پردے رکھ دے.
उम्मत मोहम्मदिया के पर्दे रख दे, अल्लाह किसी के पर्दे ना हटा, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह पर्दे रख दे, पर्दे रख दे सबके। और अल्लाहुम्मा मजबूर, क्या फरमाया? अल्लाह टूटे दिलों को जोड़ दे, जितने दिल टूटे हुए हैं और दिल आपस में टूटे हुए हैं, आपस में दिल खत्म हो चुके हैं, घर टूटने वाले हैं, तलाकों तक नौबत पहुंची है, या दिल ऐसा टूटा है कि मांग मांग के थक गया है, अल्लाह जितने भी टूटे दिल हैं उन सब दिलों को तू जोड़ दे, सब दिलों को। अल्लाहुम्मा फरिज, अल्लाह लोगों के लिए कुशादगियां कर दे, रिज़्क़ की कुशादगी, सेहत की कुशादगी, बरकत की कुशादगी, रिश्तों के लिए कुशादगी, कारोबार के लिए कुशादगी, जिंदगी के सफर के लिए कुशादगी, अल्लाह लोगों के लिए कुशादगी और रहम का मामला कर दे। अब आप सोचें, इस सारी दुआ में एक दफा भी अपने लिए मांगा? एक दरवेश के पास एक बंदा गया, हजरत विलायत का कोई शॉर्टकट बताएं, बिल्कुल आसान रास्ता। पर मैं जब कोई गैर मुस्लिम बगैर कलमे के मर जाए, किसी कोने में मुंह दे के रो लेना, अल्लाह तुझे विलायत दे देगा। एहसास, दर्द, गम, अल्लाह को यह पसंद है और अल्लाह के यहां इसकी कीमत है और अल्लाह की बारगाह में इसकी कीमत है। इस पूरे के पूरे वजीफे में, इस पूरे के पूरे वजीफे में आप ये देख लें, एक दफा भी आपने लिए नहीं मांगा कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा रहम उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्तर उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अजबुर, अल्लाहुम्मा फर्रिज, अल्लाहुम्मा अंसुर, अल्लाह सबकी मदद फरमाओ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, अल्लाह सबको माफ कर दे। एक चीज भी आपने ली ही नहीं मांगी। एक है कि मुझे दे दे, एक है इसको भी दे दे, इसको भी दे दे, मुझे ना दे, इसको भी दे दे, मुझे ना दे। जो दूसरों का फिक्र करता है, उम्मत के यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, न मानने वाले और मानने वाले मुसलमान, इन सब का जो फिक्र करता है, अल्लाह उसे सबसे ज्यादा भी देता है, अल्लाह उसे झुकता भी देता है। ये जो अमल है ना, ये अमल अजब अमल है, अजब अमल है। ये कागज जितने पड़े हैं, देखें कितनी तादाद में हैं जो मुझे दिए हैं। ये अमल है। इमाम जलील यमनी याफ़ई फरमाते हैं, हम चंद दोस्त मिलकर कोहे लबनान पर गए, ताकि वहां के रहने वाले, सुना है कोहे लबनान में वहां आबिद रहते हैं, जाहिद रहते हैं, अबदाल रहते हैं, शायद हमारी भी किसी से मुलाकात हो जाए। कहने लगे हम 3 दिन तक मुसलसल चलते रहे, हमें कोई हस्ती ना मिली। इसी दौरान में मेरे पाँव में चोट लग गई और मैं चलने से आजिज हो गया। आखिर मैं बुलंद पहाड़ी पर आकर बैठ गया। मेरे साथी ये कहकर कि तुम यहां पर आराम करो, हम अतराफ में घूम कर आते हैं कि शायद कोई अबदाल मिल जाए, कोई दरवेश मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए, उसकी हम जियारत कर लें, दुआ करा लें। वो दोनों चले गए, मैं अकेला बैठा रहा, शाम तक ना आए, हत्ता कि रात हो गई, वो ना आए। अकेला पहाड़ी और बयाबान में तड़पता रहा, भूख, प्यास, दुख, तकलीफ, पाँव की तकलीफ, परदेसी, मुसाफिर, बयाबान, जंगल। दूसरे रोज मैंने वजू के लिए पानी तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का एक चश्मा नजर आया। वहां वजू में के लिए खड़ा हुआ तो असनाए नमाज किसी तिलावत वाली की आवाज सुनाई दी। नमाज से फारिग होकर मैं आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एक गार नजर आया, मैं देखा तो एक बुजुर्ग हैं और वो भी नाबीना है। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब करके पूछा, इंसान हो या जिन? मैंने कहा जी मैं आदमी में से हूं, इंसान में से हूं। और फिर उन्होंने हैरत से पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, मैं यहां 30 साल से हूं और आज तक मैंने किसी आदमी को नहीं देखा। कितने साल से? 30 साल जिंदगी के गुजर गए हैं, आज तक एक आदमी नहीं देखा। तुम यहां कैसे आ गए? तुम यहां कैसे आ गए? तुम यहां कैसे आ गए? तो मैंने कहा कि तुम लगता है थक गए हो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। मैं आगे चल के देखा तो गार में 3 कब्रें बनी हुई थी। मुझे हैरत हुई, लेकिन थकान बहुत ज्यादा थी, मुझे नींद आ गई। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो उन्हें आवाज दी कि अल्लाह तुम पर रहम करे, उठो, नमाज का वक्त है। बावजूद नाबीना होने के औकात नमाज के माहिर और वाकिफ थे। मैंने उठ के उनकी हमरा नमाज पढ़ी। उसके बाद वो असर तक तिलावत करते रहे। जब असर से फारिग हुए तो खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी, जो ये दुआ मैंने अभी पढ़ी है। सिर्फ 3 मरतबा पढ़ी, 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी। आरिफ शाज़ली अबू नईम अस्फहानी के साथ लिखी है, जब हम मगरिब से फारिग हुए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, या शेख आप उम्मत की मग़फ़िरत वाली ये दुआ आपको किसने सिखाई? ये आपको मोती मिला तो कहां से मिला? ये सुनकर नाबीना बुजुर्ग ने यूं फरमाया, जो शख्स इस दुआ को रोजाना दिन में सिर्फ 3 बार पढ़ लेता है, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल कर लेता है। और दुनिया में इस वक्त अरबों की आबादी है, करोड़ों की नहीं। अरबों में सिर्फ 40 अब्दाल हैं। कितने? 40 अब्दाल हैं पूरी दुनिया में। और फरमाया जो शख्स इसको 3 दफा सुबह शाम पढ़ लेता है, 3 दफा इस दुआ को रोजाना सिर्फ 3 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल फरमा देते हैं। फिर मैंने दरियाफ्त किया, या शेख आपको यह दुआ किसने सिखाई, इतना बतला दें। उस नाबीना शेख ने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, ये एक राज है। इस दुआ की हकीकत सुनने की तुम में तलब तो है, लेकिन ताब नहीं है। इस राज को जानने का तहम्मुल तुम्हारे दिल में कितना हो सकता है? इतना कहकर खामोश हो गए। फिर फरमाया कि आरिफ बिल्ला शेख अबुल हसन शाज़ली फरमाते हैं, वो दुआ यही है जो अब्दाल मांगते हैं, अबरार मांगते हैं, गौस मांगते हैं, वली मांगते हैं, कुतुब मांगते हैं, औलिया मांगते हैं, और फिर अल्लाह से जो मांगते हैं वो मिलता है।
اور اولیاء کاملین نے فرمایا یہ دعا خصوصی طور پہ حضرت خضر علیہ السلام نے سکھائی ہے ان اولیاء کو۔ اب دار میں شمار ہو جائے، میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایک عمل کا عامل ہوں، لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے، پھوڑے پھنسیاں ہو جاتے ہیں، میں دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کسی کو سانپ کاٹ جائے میں دم کرتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے، بچھو بھیڑ کوئی زہریلی چیز کھاٹ جائے میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ میرے پاس ایک خاص عمل ہے اور میں یہ کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کہا میرے پاس یہ عمل ایک چیز کا آزمودہ ہے، میرے پاس کوئی جادو کا ڈسا ہوا ایسا بندہ ہے جس کو چیلنج سے کہہ دیا ہو کہ تجھ پہ جادو ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ لفظ میں خود کہہ رہا ہوں کہ تیرے اوپر خنزیر کا جادو ہے، کتے کا جادو ہے، کھوپڑی کا جادو ہے، بندر کی کھوپڑی کا جادو ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہا میں نے بندر قیمتاً لیا، اس کو بے ہوش کیا، اس کی کھوپڑی کاٹی، سر کاٹا، پھر اس سر کو میں نے مٹی میں دبایا، مٹی میں دبانے کے بعد اس کی کھوپڑی میں بندے کے پاس لے کر گیا اور اس نے کہا کہ کھوپڑی لیا، ساتھ فلاں فلاں چیز لیا، میں اس پہ جادو کر کے تجھے دوں گا۔ میں نے کسی کے خلاف کروایا تھا، مجھے بندہ کہنے لگا کہ کوئی جادو کالے سے کالا، خطرناک سے خطرناک بندش ہو، میں اس عمل کو کر کے دیتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہا بندھے ہوئے، زنجیروں میں الجھے ہوئے، بندشوں کے مارے ہوئے ٹھیک کرتا ہوں۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں وہ ورد میں آپ کو دے دوں، آپ لوگوں سے نہیں چھپاتے، تو میں کہتا ہوں میں بھی آپ سے نہ چھپاؤں، میں کہ تیری مہربانی ہے دے دے۔ اور میں آپ سے بھی عرض کروں گا، آپ کا کوئی آزمود عمل ہے، خواتین بھی مستورات بھی، آپ بھی، کوئی نقش ہے، کوئی تعویذ ہے، کسی مقصد کے لیے آزمایا ہے، ضرور لکھیں، اس کے فائدے وضاحت سے لکھیں، اس کی ترتیب وضاحت سے لکھیں، کوئی ٹوٹکا آزمایا ہے ضرور لکھیں، انسانیت کو نفع ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا بتا دیں مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے درود ابراہیمی کا چلا کیا ہوا ہے، میں نے درود ابراہیمی کا چلا کیا ہوا ہے، میں ان سب مقاصد کے لیے درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، اور میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں اور پڑھ کے کسی کو دم کر دیتا ہوں، کسی پہ تھتکار دیتا ہوں، کسی پہ کیا کرتا ہوں، بس میرے پاس درود ابراہیمی ہے اور میں درود ابراہیمی سے سارے کام لیتا ہوں۔ کہا کہ یہاں تک کہ میں سفر میں جاتا ہوں اور میری چاہت ہوتی ہے کہ میں یہ کھانے کو مجھے ملے، یہ پینے کو ملے، مجھے اس طرح کی رہائش ملے، اس طرح کہا درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، مجھے یقین ہے اور ویسے ہو جاتا ہے۔ سوچیں جس درود ابراہیمی کو نماز میں میرے کملی والے نے اس کا انتخاب کیا ہے، وہ کوئی چیز آخر ہوگی نا، سوچیں تو صحیح، آخر وہ کوئی چیز ہے صحیح، ایسے تو نہیں ہے، وہ چیز ہے ایسے تو نہیں ہے۔ کہا کہ میرے پاس درود ابراہیمی ہے، میرے پاس درود ابراہیمی، اور میں لوگوں کا اس سے علاج کرتا ہوں اور لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں، ان کی بندش جادو ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ درود ابراہیمی کا عمل کریں، انشاءاللہ یہ تاثیر بھی مل جائے گی، اور ساتھ جو برکت کی چاہت ہے کہ اللہ کبھی مجھ سے برکت نہ چھیننا، ایسا نہ ہو میں یا میری نسلیں ٹکڑے ٹکڑے دانے دانے قطرے قطرے کے محتاج بن جائیں۔ اللہ مجھ سے کبھی برکت نہ چھینا، ایسا نہ ہو کہ میں ٹھوکریں کھاؤں در در کی، اے سخی آقا مجھ سے برکت نہ چھیننا کہ میرے اندر بس سب کچھ ختم ہو جائے اور میں دنیا کے سامنے ذلیل بن جاؤں اور لوگ مجھ پہ ہنسیں۔ اللہ مجھ سے برکت نہ چھیننا اور میری نسلوں سے برکت نہ چھیننا۔ برکت صحت میں، برکت نظر میں، برکت یادداشت میں، برکت اعضاء میں، برکت جگر میں، برکت گردوں میں، برکت دل میں، برکت خون میں، برکت تلی میں، برکت معدے میں، برکت اعضاء میں، برکت صحن پٹھوں میں، جسم کے ہر حصے میں برکت، روح میں برکت، دل میں برکت، پھر مال میں برکت، جان میں برکت، اولاد میں برکت، صحت میں برکت، عزت میں برکت، خود برکت میں برکت۔ یہ برکت مجھ سے نہ چھنے اور مجھ سے نہ چھنے اور میری نسلوں سے نہ چھنے، اور اللہ پاک حلال طیب طاہر یہ برکت مجھے اور میری نسلوں کو دیتا رہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ بے شمار ایسے ہیں ان کے باپ دادا بڑے مالدار تھے، نام تھا ان کا، آج وہ قسمت کرسی میں ہے۔ مجھے کہنے لگے 14,000 کی گاڑی آتی تھی، 0 میٹر گاڑی 14,000 کی آتی تھی، پھر مہنگی ہو گئی، پھر 16,000 کی ہوئی۔ میرے والد ان کے کاروبار کے کار مختار تھے، یعنی مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، بڑے تھے۔ میرے والد کو انہوں نے 16,000 کی گاڑی لے کے دی، اور پھر ان کی جب رمضان میں یا جب ان کو دینے کا ہوتا تھا 100 کا نوٹ ہوتا تھا، اور 250 روپے میں 5 مرلے کا پلاٹ ملتا تھا، 250 گز کا پلاٹ، 250 روپے میں 250 گز کا پلاٹ، اس کو بعض جگہ گز ہوتے ہیں، میٹر ہوتے ہیں، 5 مرلے کا پلاٹ 250 روپے میں ملتا تھا، اور ہر بندے کو 100 روپے دیتے تھے، ہر بندے کو 100 روپے دیتے تھے۔ لین ہوتی تھی لمبی۔ آج ان کے خاندان لاہور میں ایک ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں اگر بارش ہو تو پانی ہفتوں نہیں نکلتا، اور گندگی ہی گندگی ہے، اور وہاں قسمت کرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ میں اس خاندان کو جانتا، میرے یہاں ایک ڈرائیور ہوتا تھا، مجھ سے کہنے لگا جی کہ فلاں جو لاہور کی بہت بڑی سوسائٹی ہے اس کا مالک آیا ہے بچا ہوا کھانا لینے کے لیے۔ ہم رمضان میں کھانا جو بچ جاتا ہے پھر وہ دے دیتے ہیں تاکہ افطاری سحری کے لیے فریش تازہ کھانا بنے، لیکن وہ لینے آیا ہے، وہ کیسے؟ کہنے لگا اس دور میں انہوں نے وہ سوسائٹی بنائی تھی، اور اس دور میں جس دور میں بندے کے پاس لاکھ روپے ہوتا تھا نا، لاکھ روپے، تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ اربپتی تھا، لاکھ روپے ہوتے تھے۔ آج بھی ہمارے اردو محاوروں میں لاکھوں کا لفظ آتا ہے، لاکھوں کا لفظ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لاکھ روپے ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں، لاکھ روپے ہوتا تھا۔ اس دور میں کروڑوں پتی تھے، برکت روٹ گئی، اور میرے پاس وہ بندہ لایا، میں نے اسے دیکھا اور میری آنکھیں چھپ گئیں، اور بچا ہوا کھانا مسلسل دیا اور کچھ ہدیہ بھی دیا۔ برکت لے لو، آج نسبت محمد آل محمد کے صدقے، آج درود ابراہیمی کے صدقے، برکت لے لو، برکت لے لو۔ غور ہی نہیں کیا کہ درود ابراہیمی میں اتنی طاقتور برکت پڑی ہے، غور ہی نہیں کیا۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔
کما بارکت علی ابراہیم، آگے ذرا دلیل دیکھیں، وعلی آل ابراہیم، اے مولا وہ برکت بھی ویسی دینا جیسے تو نے آل ابراہیم کو دی. کیسے؟ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے سے انبیاء ہی انبیاء، نبوت ہی نبوت ہے، اور اس میں برکت کیسی؟ سلیمان علیہ السلام کو تخت ملا، داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور تخت ملی، یوسف علیہ السلام کو بادشاہت اور تخت ملی، اور تخت اور بادشاہت، نیکی کا تخت بھی، عبادت کا تخت بھی، نبوت کا تخت بھی، اور بادشاہت کا تخت بھی. آل ابراہیم اور انک حمید مجید. کعبہ کی جڑوں میں دو چشمے ہیں، ایک چشمے کا نام حمید ہے، ایک چشمے کا نام مجید ہے. لاکھوں کروڑوں لیٹر پانی زمزم کا آ رہا ہے، آج تک ختم نہیں ہوا. انہیں کہ جی وہ شارٹ ہو گیا زمزم، ان دو لفظوں کی برکت ہے، اللہ کے ان دو ناموں کی برکت ہے. کعبہ کی جڑوں میں، کعبہ کے ساتھ ہی تو زمزم ہے نا، بالکل ساتھ ہی تو ہے. کچھ عرصہ پہلے نیچے اتر کے زمزم کنواں ہوتا تھا، ٹوٹیاں ہوتی تھی، میں نے دیکھی وہ بند ہو گئی، مجمع پریشان ہوتا تھا، وہاں تنگ ہو جاتا تھا. اور اس سے پہلے کنواں ہوتا تھا، لوگ خود بھرتے تھے. کعبہ انک حمید مجید، بڑے راز ہیں، بڑے راز. اور یہ راز صرف تسبیح خانہ جھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے.